میرے دوستو، انسان کو کل عقل بھی مل جائے تو پھر بھی اللہ کی حکمت کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ رب کریم کو زیادہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہوں۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی جگہ پہ بھی دقت اور پریشانی کا شکار نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے راہ اعتدال اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم اعتدال کے رستوں پہ چلو، معتدل زندگی گزارو، افراط و تفریط سے بچو۔ آج جس معاشرے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اصل ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا اصل جو مسئلہ ہے اس کی شناخت ہمیں کیسے ہوگی اور ہم پھر اس تک رسائی کس انداز میں حاصل کر پائیں۔ ہم ہمیشہ اپنی آمدن بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں، ایک کام اور شروع کر لیں، پارٹ ٹائم جاب شروع کر لیں، کوئی سائیڈ بزنس اس کا آغاز کر لیں۔ ہماری جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ لگی ہے کام بڑھانے میں، آمدن بڑھانے میں، حالانکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تو آمدن بڑھانے کے چکر میں نہ پڑ، اصل بات یہ ہے کہ تو اپنے خرچے کنٹرول کر۔ تنگ انسان وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، یہ توجہ کیجیے گا میری بات، یہ قیمتی بات ہے اور گفتگو ساری کا لب لباب ہے۔ تنگ بندہ وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، اصل پریشان وہ ہوتا ہے جس کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارا جو روزمرہ کا نقصان ہو رہا ہے نا، وہ آمدن کے معاملات میں نہیں ہو رہا۔ بنیادی نقص جو واقعہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور وہ اخراجات کسی اور نے نہیں بڑھائے، وہ خرچے ہم نے خود بڑھا لیے ہیں اور اب ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر آپ صحیح معنوں میں ٹٹولیں تو جو بہت امیر لوگ ہیں وہ تو ان خرچوں سے بچ گئے۔ میں نے بہت سارے ایسے ختمات میں شرکت کی ہے، میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ گیا ہوں کہ جہاں لوگوں نے بڑا مختصر سا ختم دلایا ہے تو ہو گیا ہے ختم۔ ختم کے معاملے میں کب کسی نے پابندی لگائی ہے کہ اس میں 200 آدمی شریک ہوگا تو تب یہ سال ثواب صحیح ہو سکے گا؟ کون کہتا ہے؟ یا شادی کے موقع پر اگر سارے بہن بھائیوں کو نہ بلایا گیا تو میری شادی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گی، اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ معتدل زندگی کا اسلام حکم دیتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا صدر ہے، غالباً سوڈان کے صدر کی بات ہو رہی تھی، تو اپنے بیٹے کی بارات لے کے گیا تو 4 لوگ گئے ہیں بارات اور 15 لوگوں کا اس نے اہتمام کیا اپنے گھر میں کھانا کھانے کا، تو کیا شادی ہو گئی کہ رک گئی؟ تو بھائی راگ الاپنا اس بات کا کہ بڑی پریشانی ہے، کوئی سائیڈ بزنس شروع کیا جائے فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ، تو اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے ایک بندہ کماتا ہے تو پھر بھی گھر ہی چلتا ہے، پھر بڑا بیٹا ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر بھی گھر ہی چلتا ہے، پھر منجلا بیٹا شامل ہوتا ہے تو پھر بھی گھر ہی چلتا ہے۔ جو رونا دادا جی رویا کرتے تھے کہ بڑی مصیبت ہے، بڑی مشکل ہے، گاؤں میں رہ اکیلے ہوتے تھے اور وہ 5 بچوں کو اور 4 بچیوں کو وہ پالتے تھے، تو جو وہاں پریشانی تھی وہی آج پریشانی شہر میں آ کر پڑھ لکھ کر موٹی تنخواہ لے کر وہی پریشانی ہمیں ہے۔ تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس کو پڑھ کے، قرآن مجید کی چند آیات کو دیکھ کر اور اس مفہوم کی جو حدیثیں کتب احادیث میں پائی جاتی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو مزاج اس حوالے سے دیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسئلہ آمدن کا نہیں، مسئلہ خرچے کا ہے۔ ہمارے خرچے بنیادی طور پر زیادہ، اور اگر پھر ہم زیادہ بوجھ خواتین پہ ڈالتے ہیں کہ وہ مطالبے زیادہ کرتی ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو خواتین کی بھی اگر کسی جگہ کوئی عادت خراب ہوتی ہے تو اس میں اصل کردار اس کا ہوتا ہے جو وہ عادت خراب
تو کیوں اپنے گلے سے اتار کے آپ کسی کے گلے میں بات ڈالنے کے چکر میں ہیں؟ وہ خواتین کی طبیعت نہیں ایسی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے عادت ڈالی ہے، ہم نے یہ مزاج ان کو دیا تو ان کا بنا ہے، نہ کیسے بن سکتا. تو اعتدال جب تک زندگی میں نہیں ہوتا، پانی پیاس بجھاتا ہے لیکن ایک گلاس ہی ہو تو پیاس بجھاتا ہے، بالٹی کو منہ کو لگائے گا تو کپڑے بھگو دے گا اس کے. حالانکہ پانی بری چیز کا نام نعمت ہے نا بہت بڑی اللہ کی، لیکن پیالے میں ہی اچھا لگتا ہے. کوئی مٹکا منہ کو لگائے گا تو تانگ ہوگا، پیالہ ہی بہتر ہے اس کے لیے. تو میرے دوست، مٹکے سے بھی بعض اوقات کام چل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے نہیں مجھے دریا ہی چاہیے تو اس کا تو گھر بہ جائے گا، سارا گھر بہ جائے گا اس کا. ہمیں دریا قابو کرنے کا موڈ بنایا ہوا ہے تو اس سے گھر بہا کرتے ہیں، اس سے گھر بنا نہیں کرتے. گھر پیالے سے پانی پینے سے بنتا ہے. اگر تو دریا پہ قبضہ کرنے کا موڈ بنائے گا تو گھر بنے گا نہیں، گھر بہ جائے گا. آگ نہ ہو تو کھانا پک نہیں سکتا، لیکن ہلکی آنچ سے کھانا پکتا ہے، اور اگر آنچ تیز کر دی جائے تو جی کرینے کیا